ابن خطاب کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح اس نے مسجدوں کو تلاوت سے بھر دیا ہے۔ یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ انسان قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اس موقع پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے اور مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا اور اس مقصد کے لیے مجھے وقف کر دیا۔ میں اپنے گھر والی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھے ہر موقع پر سپورٹ کرتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا کہ جو مجھے اس معاملے میں ہر حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وگرنہ اکیلے بندے کی یہ بات نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ابھی صرف ایک تعارف کے طور پر میں نے اپنے ایک دوست کو دعوت دی ہے آپ سے تعارف کروانے کے لیے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں۔ یہ چوتھا رمضان ہے ہمیں یہاں پر اس جگہ کو ہم نے آباد کیا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، کہ یہاں پر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر مسجد کی ضرورت ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد بنا لی جائے۔ تو اسی کے تحت ہماری یہ کوشش تھی کہ ایئرپورٹ سوسائٹی میں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مسجد کی ضرورت ہو وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے، اور اس مقصد کے لیے پچھلے رمضان سے تقریباً ہماری یہ کوشش چل رہی تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے یہ پچھلے ستمبر میں ہم نے وہاں پر ایک کنال کی جگہ 2,40,00,000 روپے میں ہم نے ان کے ساتھ سودا کیا تھا، اور اللہ کے بڑا ہی فضل اور احسان ہوا ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ کل یا پرسوں اس کی پیمنٹ ہماری کلیئر ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے دوست اور بھائی کو دعوت دی ہے کہ جو اس مسجد کو آباد کریں گے وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نام کو بلند کریں گے آپ سے تعارف کے لیے، اور ان کو آپ سے تعارف کے لیے بلایا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا زین عرفان صاحب کو کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور 2-3 منٹ میں جو گفتگو کرنی ہے۔ یہ رمضان سعودیہ میں تھے اور بڑی مصروفیت ہے ان کی، 2 دن پہلے واپس آئے ہیں اور کل انہوں نے پیمنٹ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں یہ بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ممکن ہو سکی ہے۔ آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافضل الصلاة واتم التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ 2024 کا سال چل رہا ہے، چلا جاؤں 2004 میں تو میں اور آپ کے امام صاحب حافظ احتشام محمود صاحب حافظہ اللہ ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات عشاء کے بعد احتشام صاحب قرآن اٹھا کر میرے پاس آتے کہ میرا پارہ سنیں گے،
میں مسکرا کر کہتا جی سنوں گا، اور ہم دونوں مسجد کی طرف چل پڑتے. اللہ اکبر. بعض اوقات 1 پارہ، بعض اوقات 2 پارے یہ مسجد میں بیٹھ کر مجھے سنایا کرتے، اور اکثر بغیر غلطی کے سنایا کرتے. اللہ اکبر. بالکل بھی علم میں نہیں تھا کہ آج سے 20 سال کے بعد اللہ رب العزت یہ شرف عطا کرے گا کہ میرے دوست، میرے بھائی قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر اس قرآن کو بالکل اسی طرح سنا کر مکمل کریں گے، اور اپنے مقتدیوں سے ہم کلام ہونے اور مخاطب ہونے کے لیے مجھے دعوت دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے انہوں نے بلایا، میرے ذہن میں یہی حدیث گھوم رہی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر نے مکہ کے گورنر سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی پہ کس کو امیر مقرر کیا؟ کہنے لگے کہ ابن ابزہ کو امیر مقرر کیا. کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کوئی غیر معروف شخصیت ہے. کہا مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، انہیں میں نے مکہ پر امیر مقرر کیا اپنی جگہ. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے، اہل وادی مکہ والوں پر ایک غلام کو امیر مقرر کر کے آ گئے ہو. فوراً کہنے لگے یا امیر المؤمنین انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض. اے امیر المؤمنین، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے، حلال و حرام کا علم رکھنے والا ہے، اس وجہ سے میں ایسے شخص کو امیر مقرر کر دیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اما ان نبیکم قد قال، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو رسوا بھی کرتا ہے. اللہ دیکھ لیجئے، آپ مسجد کے اندر اجر کے متلاشی اللہ کے سامنے قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں. یہاں سے 200-300 میٹر کے فاصلے پر آپ اپنی آبادی سے باہر نکلیے ایئرپورٹ روڈ پر، اور بائیں طرف دیکھیے کہ وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گلی کے اندر آتے ہوئے باقاعدہ میوزک، موسیقی، اونچی آواز سے 2-3 افراد ڈانس بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کوئی شخص اپنی تجارت کا آغاز کرنے جا رہا ہے. اللہ یہ تجارت کی، یہ اپنی دکان کی پہلی اینٹ اور بنیاد رکھنے جا رہا ہے حرام چیز پر، موسیقی اور ڈانس کے ساتھ، اور پھر کہیں گے کہ کاروبار میں برکت نہیں آتی، جو کماتے ہیں پتہ نہیں جاتا کہاں ہے. اللہ یہ بنیادیں ہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے. اور رات دیکھیے، عشرہ دیکھیے، مہینہ دیکھیے، اور ہمارے اعمال دیکھیے. یہی مطلب ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو رسوا کرتا ہے. یہ اس کی عملی تفسیر آپ دیکھ لیجئے. ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. اللہ کے بندے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. دیکھ لیجئے آج کون مسلمان ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا؟ ہاں، مسلمانوں میں سے بعض ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا، لیکن قرآن پہ ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، ہر کوئی ایمان رکھتا ہے. لیکن دوسری طرف قرآن سے تربیت حاصل کرنے میں من حیث الامہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نام ہے، خلق کی جمع، طریقہ کار، سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کا نام ہے، آپ کا طریقہ کار قرآن کا نام ہے، آپ کا زندگی گزارنے کی قرآن کا نام ہے. اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن کے بارے میں پڑھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے. آج آپ کے پاکستان میں باقاعدہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، مساجد کے اندر آ جائیے، آج شب قدر ہے. حالانکہ آپ بتائیے کیا آج شب قدر ہے؟ واللہ عالم، ہمارے علم میں نہیں ہے.
اگر ہم قرآن مجید کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تو بتائیے کیا ہمیں یہ چیز پتہ نہ ہوتی؟ آپ وہ خوش نصیب ہیں، شاید آٹے میں نمک کے برابر، شاید 100 میں 5% جو آخری 10 راتوں کا یا 5 راتوں کا قیام کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان 5 راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ باقی دیکھ لیجئے کون ہے، پورا مہینہ رات کو جاگنا، گناہوں کے اندر گپ شپ، موبائل کے اندر گزارا، 27ویں رات کا قیام کیا، پوری رات مسجد میں گزاری، نہ گزاری، روڈوں پر گزاری، جاگ کر گزاری، اور سمجھا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ کیا یہ ہے کان خلقہ القرآن؟ کیا یہ ہے قرآن مجید کی عملی تفسیر؟ ہاں، قرآن میں اللہ نے بتا دیا لیلۃ القدر کی فضیلت، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن یہ رات ہے کب، یہ ہمیں سیرت بتائے گی۔ یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن کا نام ہے۔ ہم نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، بس ایک رات کو پکڑ لیجئے، حالانکہ ہمیں حدیث نے بتانا تھا کہ یہ رات ہے کون سی ہے، یہ 5 راتوں میں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی عملی تفسیر کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو چھوڑ دیا، آپ کے افعال کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسا ایمان لاتے ہیں قرآن پر؟ ہمارے لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر زبان کا ہیر پھیر دیکھیے، دیگر معاملات کو دیکھیے، جھوٹ کو دیکھیے، جھوٹی قسموں کو دیکھیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے، یہ جو قرآن کے 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک ہم نے حق ہم نے مانا کہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ 5 مقاصد کدھر گئے؟ ایک مقصد تھی کہ آپ ایمان لے آئے۔ اس کو پڑھنا کس نے ہے؟ ترجمے کے ساتھ کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے؟ اس کو سمجھنا کس نے ہے؟ اس پر غور و فکر کس نے کرنا ہے؟ اس کو آگے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں نے لانا ہے؟ اس کو دوسروں تک کس نے پہنچانا ہے؟ قرآن کے یہ 6 حقوق ہیں، یاد کر لیجئے۔ ایک حق ہم مانتے ہیں، 5 حقوق پر ہم من حیث الامہ الا ماشاء اللہ ہم اس کے منکر ہیں، ہم انکار کرنے والے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، کیوں ہم نے اتارا آپ کی طرف؟ یہ برکت والی ہے، اس کی برکت میں کوئی شک نہیں، اس کے ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نزول کا مقصد برکت نہیں تھا، برکت تو اس کی فضیلت تھی، برکت تو اس کی اہمیت تھی، اس پر سب ایمان رکھتے ہیں۔ پھر نزول کا کیا مقصد تھا؟ لیدبروا آیاتہ، یہ لام آتا ہے فعل مضارع سے پہلے، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ تدبر کب کریں گے؟ غور و فکر کب کریں گے؟ آپ کسی کو کہیں میرے بھائی اس چیز میں غور و فکر کریں، وہ کہے گا پہلے مجھے بتائیں تو صحیح، سمجھائیں تو صحیح کیا معاملہ ہے، پھر میں اس میں غور و فکر کروں گا، پہلے میں سمجھوں گا پھر غور و فکر کروں گا۔ تدبر کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنا، پھر اس پر اس کا علم حاصل کرنا، سمجھنا، پھر اس پہ غور و فکر کرنا۔ اور دوسرا مقصد ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اب نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے، پھر اس کو عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، پھر جا کر ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ تو محترم سامعین سامعات، ہم من حیث الامہ ایمان رکھنے میں بڑے مضبوط ہیں، اللہ رب العزت ہمیں مزید مضبوطی عطا کریں، لیکن جو قرآن کے باقی 6 حقوق ہیں ان کے اندر ہم سب کاہلی اور سستی کا شکار ہیں۔ اللہ سے ان بابرکت راتوں کے اندر دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی طرف واپس لوٹائے جس قرآن کی طرف واپس پلٹنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ کا عروج کیوں نہیں آ رہا، دیگر ممالک مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ رہے، ہمارے بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ رفعت کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم قرآن کو پکڑیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى